جب ظالم فوجوں نے ہر طرف تباہی مچا دی، تب ایک مجاہد تنہا میدان میں اترا اور تاریخ بدل گئی۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ کائی قبیلہ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کا مقصد منگولوں کے ظلم سے بچنا اور اپنے قبیلے کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرنا تھا۔ ارطغرل بچپن سے ہی بہادر، نڈر اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے انسان تھے۔ ان کی تربیت اسلامی اصولوں اور جنگی مہارتوں کے سائے میں ہوئی۔ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے قیام کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں اسلام کی سربلندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر قبیلے کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ ارطغرل غازی ایک دن شکار کے دوران صلیبیوں کے قبضے سے 3 قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں سلجوق شہزادی حلیمہ سلطان، ان کے والد اور بھائی شامل تھے۔ یہیں سے ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ارطغرل نے انہیں اپنے قبیلے میں پناہ دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خطرہ مول لینا ہے۔ صلیبی نائٹس، ٹیمپلرز، ان قیدیوں کی واپسی کے لیے کئی قبیلے پر دباؤ ڈالنے لگے، لیکن ارطغرل نے مظلوموں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا جس نے ان کی بہادری کو ثابت کیا۔ صلیبیوں کا قلعہ امانوس کائی قبیلے کے قریب ترین دشمنوں کا گڑھ تھا۔ وہاں کا کمانڈر ٹائٹس ارطغرل کا جانی دشمن بن گیا کیونکہ ارطغرل نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ صلیبیوں نے کائی قبیلے کے اندر غدار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ارطغرل کو نہ صرف بیرونی دشمنوں بلکہ اندرونی سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور ایمانی قوت سے ہر سازش کو ناکام بنایا۔ وہ اکثر بھیس بدل کر دشمن کے قلعے میں جاتے اور معلومات اکٹھی کرتے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو صلیبیوں کے شر سے بچانا اور امن قائم کرنا تھا۔ ارطغرل غازی کی روحانی تربیت میں شیخ ابن العربی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ شیخ صاحب اکثر مشکل وقت میں ارطغرل کے سامنے نمودار ہوتے اور انہیں بصیرت دیتے۔ وہ ارطغرل کو صوفیانہ رموز اور صبر و استقامت کا سبق پڑھاتے تھے۔ ارطغرل انہیں اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ شیخ نے ہی ارطغرل کو بتایا تھا کہ ان کی نسل سے ایک عظیم سلطنت جنم لے گی۔ ارطغرل کی روحانیت نے انہیں ایک عام جنگجو سے بلند کر کے ایک مجاہد بنا دیا۔ ان کی رہنمائی نے ارطغرل کے عزم کو ہمالیہ سے بلند کر دیا تھا۔ قبیلے کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے ارطغرل حلب، الیپو کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں کے امیر ناصر کے دربار میں ارطغرل کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناصر کے گرد موجود غداروں نے ارطغرل کو قید کروانے کی پوری کوشش کی۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف تلوار کے دھنی ہیں بلکہ سفارتکاری میں بھی ماہر ہیں۔ انہوں نے حلب کے امیر کی آنکھیں کھولیں اور غداروں کو بے نقاب کیا۔ اس سفر نے کائی قبیلے کے لیے نئے راستے کھول دیے اور ارطغرل کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ ارطغرل نے وہاں بھی مظلوموں کی داد رسی کی اور حق کا بول بالا کیا۔ کائی قبیلے کے اندر ارطغرل کے چچا کا قریبی ساتھی کردوغلو سرداری کے لالچ میں غدار بن گیا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلیمان شاہ اور ارطغرل کے خلاف کئی سازشیں کیں۔ وہ قبیلے کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتا تھا تاکہ خود اقتدار حاصل کر سکے۔ ارطغرل نے کمال صبر کے ساتھ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ آخر کار ایک بھرے جرگے میں کردوغلو کی غداری ثابت ہو گئی اور اسے سزا دی گئی۔ یہ سبق تھا کہ جو اپنوں کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ ریاست اور قبیلے کی بقا کے لیے انصاف ضروری ہے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ارطغرل کے بڑے بھائی گوندو گدو اور سنگرتیکن اناطولیہ کے پرانے علاقوں میں رہنا چاہتے تھے، جبکہ ارطغرل کا ماننا تھا کہ انہیں مغربی سرحدوں کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں جہاد کے مواقع زیادہ تھے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ بھائیوں کے ساتھ چلا گیا اور دوسرا ارطغرل کی قیادت میں ہجرت پر تیار ہوا۔
ارطغرل کے ساتھ ان کی والدہ ہیما خاتون اور وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہ ہجرت مستقبل کی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بننے والی تھی۔ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ سغوت کی طرف بڑھے۔ یہ علاقہ بازنطین سلطنت کی سرحد کے قریب تھا اور بے حد خطرناک تھا۔ ارطغرل کا مقصد یہاں رہ کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا اور کافروں کو روکنا تھا۔ یہاں انہیں نئے دشمنوں، خاص طور پر بازنطین گورنروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ارطغرل نے یہاں اپنا خیمہ لگایا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کیا۔ ان کے وفادار سپاہی تگت، روش اور دوگان ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہے۔ سغوت کی مٹی نے ارطغرل کے قدموں کو وہ مضبوطی دی جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ ارطغرل کو اب ایک طرف بازنطینیوں اور دوسری طرف وحشی منگولوں کا سامنا تھا۔ منگول کمانڈر نویان ایک انتہائی ظالم اور بے رحم دشمن ثابت ہوا۔ نویان نے کائی قبیلے کو ختم کرنے کے لیے کئی حملے کیے اور ارطغرل کو قید بھی کیا۔ ارطغرل کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن انہوں نے کلمہ حق کہنا نہ چھوڑا۔ اللہ کی مدد سے ارطغرل قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور دوبارہ اپنی طاقت اکٹھی کی۔ انہوں نے نویان کی وحشت کا مقابلہ ایمانی جرأت سے کیا۔ منگولوں کے خلاف ارطغرل کی مزاحمت نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ ارطغرل غازی جانتے تھے کہ کسی بھی ریاست کے لیے معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ انہوں نے حانلی بازار کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا جو کہ تجارت کا مرکز تھا۔ اس بازار پر قبضے کے بعد کائی قبیلے کی مالی حالت مستحکم ہونے لگی۔ ارطغرل نے وہاں اسلامی نظام عدل رائج کیا اور تاجروں کو تحفظ فراہم کیا۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی ارطغرل کے انصاف کا لوہا مانا۔ بازنطینیوں نے اس بازار کو واپس لینے کی کئی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین منتظم اور حکمران بھی ہیں۔ سلجوق سلطان علاؤ الدین کقباد نے جب ارطغرل کی بہادری کے قصے سنے تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ سلطان نے ارطغرل کو اپنی سلطنت کا ایک اہم ستون تسلیم کر لیا۔ ارطغرل نے سلطان کے وفادار سپاہی کے طور پر کئی مہمات میں حصہ لیا۔ سلجوق دربار میں بھی سازشیوں کی کمی نہ تھی جن میں سعد الدین کوپیک سر فہرست تھا۔ ارطغرل نے سلطان کو ان غداروں سے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ سلطان اور ارطغرل کے درمیان تعلقات نے مسلمانوں کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ارطغرل ہمیشہ خلافت اور سلطنت کے وفادار رہے۔ سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت کا وزیر تھا لیکن وہ اندر سے اقتدار کا بھوکا اور غدار تھا۔ اس نے ارطغرل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ اس نے ارطغرل پر جھوٹے الزامات لگائے اور انہیں سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی۔ کوپیک نے دشمنوں کے ساتھ مل کر کئی بار ارطغرل پر قاتلانہ حملے کروائے، لیکن ارطغرل کی دور اندیشی نے اسے ہر بار شکست دی۔ کوپیک اور ارطغرل کی یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ بن چکی تھی۔ ارطغرل نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور وقت کا انتظار کیا۔ ارطغرل غازی کے گھر تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان کی پیدائش کے وقت شیخ ابن العربی نے بشارت دی تھی کہ یہ بچہ ایک عظیم درخت بنے گا۔ عثمان کی تربیت خود ارطغرل غازی نے کی اور انہیں وہی جذبہ منتقل کیا۔ ارطغرل اپنے بیٹے کو مجاہدانہ زندگی اور اسلامی اقدار سکھاتے تھے۔ عثمان بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح نڈر اور ذہین تھے۔ یہی وہ عثمان تھے جنہوں نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل نے اپنے بیٹے میں وہ تمام صفات پیدا کیں جو ایک عظیم لیڈر میں ہونی چاہئیں۔ ارطغرل غازی کا ایک بڑا خواب بازنطین قلعہ کراجہ حصار کو فتح کرنا تھا۔ یہ قلعہ اس علاقے میں عیسائی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ارطغرل نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی تیار کی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے پر حملہ کیا۔ ایک طویل محاصرے اور سخت لڑائی کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ قلعے کے گرجے کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اور اذان کی آواز گونجی۔ یہ فتح ارطغرل کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس فتح نے بازنطینیوں کے دلوں میں ارطغرل کا خوف بٹھا دیا۔
منگولوں نے اناطولیہ کی طرف اپنی پیش قدمی تیز کر دی تھی اور وہ سب کچھ تباہ کر رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے تمام ترک قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی تاکہ منگولوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ منگولوں کی صفاقی کے سامنے بڑے بڑے سلطان جھک گئے تھے، لیکن ارطغرل ڈٹے رہے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے ذریعے منگولوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ارطغرل کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو وہ کسی بھی طاقت کو ہرا سکتے ہیں۔ منگولوں کے خلاف ان کی جدوجہد نے انہیں عالم اسلام کا ہیرو بنا دیا۔ وہ منگولوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ ارطغرل غازی نے محسوس کیا کہ جب تک اندرونی غدار موجود ہیں، بیرونی دشمن کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان تمام سرداروں اور غداروں کا خاتمہ کیا جو دشمن سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے قبائل کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا۔ ارطغرل نے اتحاد کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ ان کی کوششوں سے کئی چھوٹے قبیلے کئی قبیلے کے ساتھ مل گئے۔ اس اتحاد نے مسلمانوں کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ ایک مخلص لیڈر ہی قوم کو متحد کر سکتا ہے۔ سعد الدین کوپیک کی سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو ارطغرل نے اسے ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے سلطان کے سامنے کوپیک کے تمام گناہوں کے ثبوت پیش کیے۔ آخر کار ایک جھڑپ کے دوران ارطغرل نے اپنے ہاتھوں سے اس غدار کا سر قلم کیا۔ کوپیک کی موت سے سلجوق سلطنت کو ایک بڑا ریلیف ملا۔ ارطغرل نے ثابت کر دیا کہ جو دین اور ریاست کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس واقعے نے ارطغرل کی ہیبت اور اثر و رسوخ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب ان کا راستہ روکنے والا کوئی بڑا اندرونی دشمن نہ تھا۔ ارطغرل غازی نے سوغیت کو اپنا مستقل مرکز اور دارالحکومت بنایا۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی بستی بسائی جہاں ہر مذہب اور نسل کے لوگ امن سے رہ سکیں۔ انہوں نے یہاں مساجد، مدرسے اور بازار قائم کیے۔ سوغیت کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ یہ بازنطین سرحد کے بالکل قریب تھا۔ یہاں سے ارطغرل نے اپنی فتوحات کا دائرہ کار وسیع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے زراعت اور صنعت کو فروغ دے کر علاقے کو خوشحال بنایا۔ سوغیت دیکھتے ہی دیکھتے علم اور طاقت کا مرکز بن گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے سلطنت عثمانیہ کی جوڑیں مضبوط ہوئیں۔ بازنطینیوں نے ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر نئے اتحاد بنانا شروع کیے۔ انہوں نے کئی بار سوغیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ارطغرل کے جاسوسی نظام نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ارطغرل نے اپنے جاسوسوں کا ایک ایسا جال بچھایا ہوا تھا جو دشمن کے محل تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ دشمن کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ ارطغرل نے کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھا اور ہمیشہ الرٹ رہے۔ ان کی جنگی چالیں اتنی پیچیدہ ہوتی تھیں کہ دشمن الجھ کر رہ جاتا تھا۔ وہ میدان جنگ میں موت سے بے خوف ہو کر لڑتے تھے۔ ارطغرل غازی کی زندگی میں ایک بڑا صدمہ ان کی وفادار رفیق حیات حلیمہ سلطان کی وفات تھی۔ حلیمہ سلطان نے ہر مشکل وقت میں ارطغرل کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی وفات نے ارطغرل کو اندر سے توڑ دیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے غم کو طاقت میں بدلا اور اللہ کی راہ میں اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ حلیمہ سلطان کی تربیت کا اثر ان کے بیٹوں، خاص کر عثمان میں نظر آتا تھا۔ ارطغرل اکثر ان کی قبر پر جا کر دعا کرتے اور اللہ سے استقامت مانگتے۔ ان کی محبت ایک پاکیزہ اور مثالی محبت تھی۔ نویان کے بعد ارطغرل کو قریت بوکا جیسے خطرناک منگول کمانڈروں کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کے قبیلے پر شب خون مارنے کی کوششیں کیں۔ ارطغرل نے اپنی ذہانت سے منگولوں کو آپس میں لڑوانے کی پالیسی بھی اپنائی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل سے بھی جیتی جاتی ہے۔ ارطغرل نے منگولوں کے کئی اہم جاسوسوں کو پکڑ کر ان کے منصوبے ناکام بنا دیے۔ منگولوں کا روب جو پوری دنیا پر طاری تھا، ارطغرل نے اسے خاک میں ملا دیا۔ وہ منگولوں کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئے۔ ارطغرل غازی کے اخلاق اور انصاف سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں کئی بازنطین سپاہی اور عام لوگ بھی شامل تھے۔
ارطغرل کا ماننا تھا کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں بلکہ بہترین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی تھی۔ ان کے اس رویے نے عیسائیوں کے دل جیت لیے اور وہ ارطغرل کے وفادار بن گئے۔ ارطغرل نے مسجدوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے مراکز بھی کھولے۔ ان کی تبلیغ کا انداز انتہائی سادہ اور پر اثر تھا۔ تورگت الپ ارطغرل غازی کے سب سے وفادار اور قریبی ساتھی تھے۔ وہ اپنی کلہاڑی کے وار سے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ تورگت نے ہر مہم میں ارطغرل کا ساتھ دیا اور کئی بار موت کے منہ سے نکلے۔ ان دونوں کی دوستی اور وفاداری کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ ارطغرل نے تورگت کو نہ صرف ایک سپاہی بلکہ ایک مشیر کی حیثیت بھی دی۔ تورگت کی بہادری نے ارطغرل کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ارطغرل اپنے تمام سپاہیوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایک بڑی متحدہ عیسائی فوج کا سامنا کیا۔ یہ جنگ اناطولیہ میں مسلمانوں کی بقا کے لیے انتہائی اہم تھی۔ ارطغرل نے تمام چھوٹے بڑے قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ میدان جنگ میں اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں نے ایک تاریخی فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد بازنطین سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ دفاعی پوزیشن پر آ گئے۔ ارطغرل نے ثابت کیا کہ حق کے لیے لڑنے والی چھوٹی جماعت بڑی فوج پر غالب آ سکتی ہے۔ اس فتح نے ارطغرل کو اناطولیہ کا بلا شرکت غیر لیڈر بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں عثمان کے سپرد کرے۔ انہوں نے عثمان کو سرداری کے تمام گار سکھائے اور اہم وصیتیں کیں۔ انہوں نے عثمان سے وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ انصاف کریں گے اور اللہ کے دین کو سربلند رکھیں گے۔ ارطغرل نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی عثمان کی حمایت کرنے کا حکم دیا۔ عثمان کی ذہانت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے تمام سرداروں نے ان کی بیعت کی۔ ارطغرل نے ایک ایسی بنیاد رکھی تھی جس پر اب ایک عالی شان عمارت بننی تھی۔ ارطغرل غازی کی وصیت تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہوں نے عثمان سے کہا، بیٹے، میں اس مٹی میں ایک بیج بو رہا ہوں، تم نے اسے ایک تناور درخت بنانا ہے۔ انہوں نے عدل، سخاوت اور شجاعت پر زور دیا۔ انہوں نے نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ نہ لینا اور ہمیشہ عالموں کی صحبت میں رہنا۔ ارطغرل کی وصیت میں صرف دنیاوی فتوحات نہیں بلکہ روحانی ترقی کا سبق بھی تھا۔ انہوں نے عثمان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی۔ یہ وصیت ہی سلطنت عثمانیہ کا دستور بنی۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات پر پورا اناطولیہ سوگوار تھا، دوست اور دشمن سب نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ارطغرل نے ایک ایسی زندگی گزاری جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ انہیں سوغیوت میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ان کی وفات کے وقت کائی قبیلہ ایک مضبوط ریاست کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے پیچھے ایک عظیم نام اور ایک مقصد چھوڑا تھا۔ ان کی روح یقیناً مطمئن تھی کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ ارطغرل غازی کی سب سے بڑی میراث سلطنت عثمانیہ تھی، جس نے 600 سال سے زائد عرصہ دنیا پر حکومت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئی شناخت اور خود اعتمادی دی۔ ارطغرل نے سکھایا کہ ایمان کی قوت سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی جہد مسلسل اور صبر و شکر کی تصویر تھی۔ آج بھی ترکی اور پوری اسلامی دنیا میں ارطغرل غازی کو ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی میراث صرف زمین کی فتوحات نہیں بلکہ دلوں کی فتح تھی۔ انہوں نے اسلام کے عادلانہ نظام کی عملی مثال قائم کی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر ارطغرل غازی نہ ہوتے تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اسلام کا دفاع کیا جب منگول اور صلیبی اسے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ ارطغرل کی جدوجہد نے مسلمانوں کو بکھرنے سے بچایا۔ ان کا نام تاریخ کے ان عظیم جرنیلوں میں شامل ہے جنہوں نے بغیر کسی بڑے وسائل کے عظیم کارنامے انجام دیے۔ ان کی زندگی پر مبنی ڈراموں اور فلموں نے جدید دور میں بھی نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی بیدار کیا ہے۔
وہ ایک حقیقی غازی اور مجاہد اسلام تھے۔ ارطغرل غازی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی کا راز اللہ پر بھروسہ اور مسلسل محنت میں ہے۔ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتحاد میں برکت ہے اور غداری کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ارطغرل نے دکھایا کہ ایک سچا مسلمان اپنے اخلاق سے دشمن کا دل بھی جیت سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے ہمت، بہادری اور انصاف کا سبق حاصل کریں۔ ارطغرل غازی کی داستان صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے۔ اس طرح کی ایمان افروز اسلامک سٹوری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔